بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم، آداب۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک شارٹ سٹوری پڑھیں گے، دا لٹل گرل، جو آپ کی انگلش کتاب میں شامل ہے۔ یہ کہانی کیتھرین مینس فیلڈ نے لکھی ہے۔ یہ کہانی ایک لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے والدین اور دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اپنے باپ سے ڈرتی تھی اور ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دا لٹل گرل، ایک ننھی سی لڑکی یا ایک چھوٹی لڑکی۔ آل فادرس آر ناٹ alike، ہر کوئی باپ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ سم شو دیئر لو اینڈ افیکشن فار دیئر چلڈرن اینڈ پلے ود them، تو کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ادرس آلسو لو اینڈ کیئر فار دیئر چلڈرن، تو کچھ باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ ان کے محبت کا اظہار مختلف ہوتا ہے۔ دے شو اٹ بائی ورکنگ ہارڈ فار them اینڈ گیو them انسٹرکشن اینڈ ایڈوائس۔ تو کہتے ہیں جو دوسرے باپ ہوتے ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار محنت کے ذریعے کرتے ہیں۔ وہ ان بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ دے ورک ہارڈ فار دیئر چلڈرن اینڈ گیو them انسٹرکشنز اینڈ ایڈوائس۔ وہ دن رات محنت کرتے ہیں، بچوں کے لیے کماتے ہیں، ان کی ضروریات پورا کرتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو انسٹرکشنز دیتے ہیں، ایسا کرو ویسا کرو، ان کو مشورے دیتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ ریڈ دا اسٹوری اینڈ فائنڈ آؤٹ what the little girl's father was like۔ تو پیارے بچوں، آپ اس کہانی کو پڑھو اور دیکھو کہ اس لڑکی کا باپ کس طرح کا تھا۔ To the little girl, he was a figure to be feared and avoided۔ ہی یہاں استعمال ہوا ہے ورڈ، ہی کا معنی وہ یعنی پروناؤن استعمال ہوا ہے فادر کی جگہ۔ ٹو دا لٹل گرل، ہر فادر واز اے فگر ٹو بی فیئرڈ اینڈ ایوائڈڈ۔ تو چھوٹی لڑکی کے نزدیک جو اس کا باپ تھا، فگر یہاں اس کے باپ کے مطلب کہا گیا ہے کہ وہ ایسی شخصیت تھی ٹو بی فیئرڈ، جس سے وہ ڈرتی تھی، اینڈ ایوائڈڈ، وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایوری مارننگ بفور گوئنگ ٹو ورک ہی کیم انٹو ہر روم اینڈ گیو ہر اے کیجول کس۔ ایوری مارننگ، ہر روز صبح، بفور گوئنگ ٹو ورک، اس سے پہلے کہ وہ کام پہ جاتا، ہی کیم انٹو ہر روم، وہ اس کے کمرے میں آتا تھا، وہ اپنی اس بیٹی کے کمرے میں آتا تھا، اینڈ گیو ہر اے کیجول کس، وہ اس سے کس کرتا تھا، ٹو وچ شی ریسپونڈیڈ ود گڈ بائی، تو وہ لڑکی اس کا جواب دیتی تھی گڈ بائی کے ساتھ، وہ اسے گڈ بائی کہتی تھی، گڈ بائی فادر، اینڈ اوہ دا گلیڈ سین آف ریلیف، دا گلیڈ سینس آف ریلیف وین شی ہرڈ دا noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road۔ The glad sense of relief، ریلیف ہم کہتے ہیں راحت کو۔ تو جب اس کا باپ نکلتا تھا، جب وہ لڑکی آواز سنتی تھی اس کی گاڑی کی، جب وہ اس کے باپ کی گاڑی کی آواز بڑھتی تھی اور وہ نیچے جاتی تھی روڈ سے، تو اس لڑکی کو
ریلیف محسوس ہوتا تھا، وہ سمجھتی تھی کہ اسے اب راحت مل گئی ہے، وہ خوش ہوتی تھی، گلیڈ کہتے ہیں ہم خوشی کو۔ تو لڑکی جب گاڑی کی آواز سنتی تھی کہ اس کا باپ نکل چکا ہے تو وہ خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی۔ In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. In the evening شام کے وقت when he came when her father came, she stood near the staircase. تو وہ لڑکی سیڑھی کے پاس کھڑا بیٹھتی تھی and heard his loud voice in the hall. وہ اپنے باپ کی اونچی آواز سنتی تھی، یعنی جب اس کا باپ شام کو واپس آتا تھا تو لڑکی سیڑھی کے نزدیک اس کا انتظار کرتی تھی، وہ کھڑا بیٹھتی تھی تو وہ اپنے باپ کی اونچی آواز سنتی تھی، وہ ڈر جاتی تھی۔ برنگ مائی ٹی انٹو دا ڈرائنگ روم، تو باپ اس سے کہتا تھا کہ میری چائے ڈرائنگ روم میں لاؤ۔ ہیزنٹ پیپر کم یٹ، کیا اخبار بھی آیا نہیں ہے؟ مدر گو اینڈ سی اف مائی پیپرس آؤٹ دیئر اینڈ برنگ می مائی سلیپرس۔ وہ کہتا تھا کہ جاؤ دیکھو میرے پیپر باہر مت ہیں اور میرے لیے سلیپرس لاؤ۔ کیزیا مدر ووڈ کال ٹو ہر، تو ماں اس کو آواز دیتی تھی۔ کیزیا ایف یو آر اے گڈ گرل، اگر آپ اچھی لڑکی ہو، یو کین کم ڈاؤن، تو آپ نیچے آؤ، اینڈ ٹیک آف فادرس بوٹس، اپنے باپ کے جوتے نکالو۔ سلولی دا گرل ووڈ سلپ ڈاؤن دا سٹیئرس، تو لڑکی آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے آتی تھی۔ مور سلولی سٹل، یعنی بالکل آہستہ۔ اکراس دا ہال، جو ہال میں آتی تھی، ہال میں سے گزرتی تھی خاموشی کے ساتھ۔ اینڈ پش اوپن دا ڈرائنگ روم ڈور، اور وہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتی تھی۔ بائی دیٹ ٹائم ہی ہیڈ ہز spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. تو اس دوران اس کا باپ اینک پہنتا تھا اور وہ اینک میں سے اس کی طرف اس طرح دیکھتا تھا کہ وہ ڈر جاتی تھی، وہ اس کے دیکھنے سے ڈرتی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ اس کی بیٹی اسے دیکھ کر گھبراتی تھی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ تو اس لیسن میں کچھ کامن ورڈز آئے ہیں۔ کامن ورڈز یعنی ایسے ورڈز جو ہماری روزمرہ زندگی میں اکثر آتے ہیں۔ کامن وربز یعنی ایسے الفاظ جو ہم روزانہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ میں نے یہاں لکھے ہیں: شو، گیو، فائنڈ، ریڈ، فیئر، ہیئر، اسٹینڈ، کم، کال، لک۔ شو کا مطلب دیکھنا، گیو کا مطلب دینا، فائنڈ کا معنی ہے تلاش کرنا، ریڈ کا معنی ہے پڑھنا، اور فیئر کا معنی ہے ڈرنا، ہیئر کا معنی ہے سننا، اور اسٹینڈ کا معنی ہے کھڑا اٹھنا، کم کا معنی ہے آنا، کال کا معنی ہے بلانا، اور لک کا معنی ہے دیکھنا۔ تو ان کے فارم میں نے یہاں لکھے ہیں، وربز کے فارمز۔ شو کی فرسٹ فارم ہے شو، سیکنڈ فارم ہے شوڈ، اس طرح تھرڈ فارم ہے شوڈ، شوونگ، گیو، گیو، گیون، گیونگ، فائنڈ، فاؤنڈ، فاؤنڈ، فائنڈنگ، ریڈ، 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 ریڈنگ۔ یہاں اس کی سپلنگ سیم رہتی ہے لیکن آواز بدلتی ہے، یہاں پڑھنا ہے سیکنڈ فارم میں ریڈ اور تھرڈ فارم میں بھی ریڈ۔ فیئر، فیئرڈ، فیئرڈ، فیئرنگ، ہیئر، ہرڈ، ہرڈ، ہیئرنگ،
stand, stood, standing, come, came, coming, call, called, calling, looked, looking. تو پیارے بچوں یہاں جو یہ وربز ہیں کچھ وربز کے کو جب ہم سیکنڈ اور تھرڈ فارم بناتے ہیں تو ای ڈی بڑھاتے ہیں. جیسے پہلا جو یہاں یہ ورڈ ہے یہاں ہم نے اس کو ای ڈی بڑھایا ہے شو کو, اسی طرح یہاں بھی ای ڈی بڑھایا ہے. تو اسی طرح یہاں جو کال ہے اس کو ہم نے ای ڈی بڑھایا ہے یہاں بھی اور یہاں بھی. اس طرح جو لاسٹ والا ہے لوکڈ اس کو ای ڈی ہم نے بڑھایا ہے لوکو. تو ایسے ورڈ جن کو ہم ای ڈی بڑھاتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ریگولر وربز. تو ان کی جب ہم سیکنڈ اور تھرڈ فارم بناتے ہیں تو ان میں جو پہلے حال ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے. تو یہاں جو گیو ہے, فائنڈ ہے, اسی طرح ریڈ, فیئر, ہیئر, اسٹینڈ, اسی طرح کم. تو ایسے جو ورڈز ہیں ان کو ہم ایریگولر وربز کہتے ہیں. جب ان کی ہم سیکنڈ اور تھرڈ فارم بناتے تو اس کی جو پہلی سپلنگ ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے. جیسے یہاں جی آئی وی گیو ہے, یہاں جی اے وی گیو ہے. تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. شکریہ.